بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو جو ہے فریج کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری یہاں پہ فریج جو ہے کتنی صاف ستھری اور نیٹ لگ رہی ہے، اندر سے بالکل وائٹ ہے جیسے ابھی لا کے رکھی ہو۔ پر ابھی آپ کو میں جب دکھاؤں گی کہ یہ کتنی گندی تھی اور میں نے اس کو کس طریقے سے صاف کیا اور کس طریقے سے میں اس کو صاف رکھتی ہوں، جب بھی میں نے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے تو میں یہی طریقہ اپناتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کروں گی تاکہ جو بھی آپ نے فریج وغیرہ صاف کرنی ہو اور منٹوں میں صاف ہو جائے اور آپ کو بالکل بھی مشکل نہ لگے، اور اندر سے بالکل دیکھیں یہ وائٹ اور چمکدار کیسے اتنی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے جا کے کہ میں نے اس کو اتنے صاف ستھرے طریقے سے کس طرح صاف کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ میری پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے سے آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا فریج صاف کرنے میں، اور آپ چند ہی منٹوں میں آپ کی فریج جو ہے ایسے ہی بالکل صاف ستھری اور نیٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ گرمی آ گئی ہے، گرمی میں اگر فریزر گھر میں بہت زیادہ برف بنی ہو تو وہ بھی اگر ہم اس کے اندر چنے وغیرہ یا برف والے رکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بالکل چپک جاتی ہے۔ اگر ہمارا فریزر نیٹ نہیں ہوگا وہ اچھے طریقے سے کولنگ بھی نہیں کرے گا اور بہت زیادہ برف جم جائے گی۔ جب بھی آپ فریزر وغیرہ صاف کریں تو اس کے لیے کوئی بھی جو اتنی زیادہ فریزر میں برف جمی ہوتی ہے اس کے لیے چھری کانٹا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ جو اندر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے دھیان سے رکھنا ہے، جو اس کے ساتھ برف صاف کرنے والی ہوتی ہے پلاسٹک کی، وہ اسی کے ساتھ چمچ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اور کتنی زیادہ برف جمی ہوئی ہے فریزر کے اندر، وہ بہت گندا لگ رہا ہے اور کافی زیادہ یہ دیکھیں اس کے روڈ جو ہیں وہ بھی بہت گندے ہیں۔ یہ اس کو میں نے تقریباً کافی دیر سے صاف اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ میں ویڈیو بنانا چاہتی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو رکھتے ہیں وہ اس کے اندر چپک جاتی ہے یا اوپر سے گرتے ہیں قطرے تو کتنا زیادہ یعنی کہ اندر سے پیلا بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھو سائڈوں پہ کتنی زیادہ برف جم چکی ہے۔ عموماً میرے فریزر میں اتنی برف نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں اس کو صاف کرتی رہتی ہوں، ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اس کو کافی زیادہ اس کے اندر پہلے برف جمنے دی۔ اس کے بعد اب میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح اس کو صاف کریں گے۔ یہاں پہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں فریج کا حصہ بھی دکھا رہی ہیں، اس کے اندر میں نے میٹ بچھائے ہوتے ہیں پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی شیشے کی ٹرے وغیرہ جو ہیں اندر جو لگی ہوئی ہیں وہ ہے جب ہم کوئی پتیلی وغیرہ یا دودھ والی یا کوئی ایسا برتن رکھتے ہیں تو اس کے اوپر خراشیں نہ آئیں، اسی لیے یہ میٹ بچھائے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں دکھا رہی نے آپ کو ساتھ میں دکھایا ہے کہ وہ پیچھے اس کے جو ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ برف جم چکی ہے۔ اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ کے اس کے ڈراور وغیرہ نکالوں گی اور اس کو صاف کروں گی۔ پہلے آپ کو پتہ ہے جب فریج صاف کرنی ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے یہ گھنٹوں لگ جائیں گے اس کو صاف کرنے میں، جب برف پگھلے گی اور اس کے بعد ہم اس کو صاف کریں گے، پر ایسا نہیں ہے۔ جب تک میں اس کے لیے ڈرور صاف کرنے کے لیے اور فریج صاف کرنے کے لیے جو لیکوڈ گھر پہ تیار کرتی ہوں جس سے فریج میری اتنی چمکدار ہو جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے، تو آپ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بیکنگ سوڈا جو ہے یہ لے لیا ہے، یہ میں نے 1 چمچ بھر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر اب جائے گا ویم لیکوڈ اس کے اندر شامل کریں گے۔ یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے فریج کی اسمیل وغیرہ ختم ہوگی۔ یہ 2 ٹیبل اسپون بھر کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں، اور ایک چیز اور شامل کریں گے اس کے اندر جس سے جو فریج کی تمام اسمیل وغیرہ جو ہے، جو فریج کے اندر پیلا پن ہے وہ ختم ہوگا اس سے، اور کسی بھی قسم کی اسمیل نہیں آئے گی۔ اس کو جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ ونیگر ہے، سفید سرکہ جو ہوتا ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے 4 ٹیبل اسپون جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر شامل کر کے ایک اس کا بہترین سا لیکوڈ تیار کر لیا۔ یہ دیکھیں اس کی جھاگ سی بن گئی ہے، کتنی زبردست سا یہ لیکوڈ گھر پہ ہی تیار ہو گیا ہے۔ بنا پیسوں کے فریج جو ہے ہماری ایسی چمکے گی کہ بالکل جیسے ابھی بازار سے لا کر کی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ ویڈیو کو لازمی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اور یہاں پہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیا ہے، تقریباً وہ بھی 4 ٹیبل اسپون کے قریب ہی تھا۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے، اور یہ بہترین سا لیکوڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے فریج صاف کرنے کے لیے۔ تو چلیں جی اب جو ہے فریج کے ڈراور وغیرہ جو ہیں اور فریج کو اندر سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کی ربڑ وغیرہ پہ بھی کافی میل جم چکی ہے کیونکہ کافی دیر سے اس کو میں نے صاف نہیں کیا تھا جیسا کہ میں نے بتایا، کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو تیار کرنی تھی، اس لیے فریج کافی گندی کر لی تاکہ آپ کو بہترین سا رزلٹ دکھا سکوں یہاں پہ کہ یہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے فریج کی صفائی کرنے میں کتنی آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ربڑ کے اندر بھی کافی میل وغیرہ ہو چکی ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ۔ تو اس تمام چیزوں کو ہم بہت ہی آسانی سے اب صاف کریں گے، اور
بہت ہی کم ٹائم میں یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی کافی زیادہ گندی ہے، اور یہاں پہ برف جو ہے وہ دیکھیں کتنی زیادہ جم چکی ہے، اور یہ میٹ جو ہے برف کے ساتھ ہی چپک چکا ہے، کیونکہ تھوڑا سا اس کا جو تو کونا تھا وہ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں لگا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ برف چپک گئی ہے، یہ کافی زیادہ اندر بھی جمی ہوئی تھی، اب یہ اتر چکی ہے۔ تو میں اس کو نکالوں گی اور اس کے میٹ وغیرہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے پہلے واش کر کے اس کو رکھ لیں گے ہم، تاکہ اس کے بعد جو ہے فریج کی صفائی کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک ٹاول لے کے یہ آگے رکھ دیا ہے اس کے، تاکہ جو تھوڑی بہت اس کا پانی جو ہے وہ نیچے نہ گرے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اسپنج لے لینا صاف ستھرا سا، اور اس کے ڈراٹس جو ہیں اسی لکوڈ سے یہ جو ہے وہ میں دھو لوں گی، تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے چمک جائیں۔ آپ نے بس تھوڑا سا دیکھیں میں نے اس کو لگایا ہے اور اس کی بہترین سی جھاگ بننا شروع ہو گیا، آپ کو بہت زیادہ رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بار بار کسی بھی چیز کو لگانا نہیں پڑے گا، بس آپ نے اس لکوڈ کو اس اسکاچ برائٹ بھی لگانا ہے، اور تمام جو اس کے ڈرار وغیرہ جو اندر کی چیزیں ہیں اسی سے واش کر لینی ہے۔ یہ اتنے سے لکوڈ سے تمام آپ کی فریج صاف ہو جائے گی، آپ کو ایکسٹرا اس کے لیے کوئی بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ یہ دیکھیں میں نے ایک ہی دفعہ اس کو لگایا ہے، اور کافی سارے اس سے ڈرار میں نے دھو لیے ہیں، اور بہترین سے چمک جائیں گے۔ اور اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ جیسے ہی ہمارا فریزر اور فریج اچھے طریقے سے صاف ہو اور یہ ڈرار وغیرہ بھی سوکھیں اور جلدی سے ہمارا کام ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے چولہے پہ نا ایک گرم پانی کے لیے ساس پین رکھ دیا تھا، اس میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، یہ صرف ایک ساس پین میں سادہ پانی لیا تھا، اس کو گرم کر لیا، اور آپ نے یہاں پہ جو ہے پانی یہ آپ نے برف کے اوپر ڈال دینا ہے۔ اس کے اندر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس ہلکا ہلکا سا جو پانی ہے گرم پانی، جہاں پہ بہت موٹی والی تہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ اس کو بہت احتیاط سے ڈالیں، کیونکہ کافی ابلتا ہوا پانی ہے، میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹا والا ساس پین لیا تھا، اور ساتھ میں یہ دودھ ڈالنے والا جو ہوتا ہے، آپ کسی بھی چھوٹے سے برتن سے لے کے اس کو آپ آسانی سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹاول دیکھیں میں نے اس کے اندر جو پانی گرا تھا وہ اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے، جو گرم پانی نکلا تھا اس کو میں نے ایک ٹپ رکھ لیا فریج کے پاس ہی۔ یہ دیکھیں کہاں کتنا زیادہ یہاں سے جو ہے پیلا تھا اندر سے فریزر، وہ گرم پانی سے وہ تمام جو ہے اتر چکا ہے۔ اور اب میں کیا کروں گی، یہاں پہ جو میرے پاس چمچ ہے، یہ فریج کی جو ساتھ ملتی ہے پلاسٹک کی چمچ ہے، وہ میں نے لے لی ہے، اور یہ یہاں پہ میں نے بہت ہی آہستہ سے اس کو کیا، اور یہ دیکھیں برف کی کتنی بڑی والی جو تہ ہے وہ ایک دم سے اتر کے آ گئی ہے، کیونکہ اس کو بار بار مجھے ٹاول کو نچوڑنا نہیں پڑے گا کہ برف پگھلے گی اور میں وہ اس کے اندر ڈالوں گی۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بیسن کس قدر برف سے بھر گیا تھا، اندر آپ کو اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی فریزر کے اندر کہ یہ اتنی برف تھی۔ ابھی یہ آپ دیکھیں گے کہ بیسن جو ہے فل اس برف سے بھر جائے گا، جیسے جیسے ہی میں اس کو بس ہلکا سا کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں برف کے جو بڑے بڑے پیسز ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کو بالکل بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور گھنٹوں آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی دیر میں نے ڈرار دھوئے تھے اور پانی گرم ہوا تھا اتنے میں یہ میں نے ساتھ ہی یہ اس کے بعد فریزر صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برف جو ہے پہلے سے بالکل بھی پگھلی نہیں ہوئی تھی، اور بیسن جو ہے بالکل اندر سے یہاں پہ دیکھیں فل بھر چکا ہے، اور اتنی موٹی موٹی تہ جمی ہوئی تھی فریزر کے اندر، نہیں تو ہم اس کو گھنٹوں پہلے پگھلنے دیتے ہیں، اس کے بعد ٹاول نچوڑ کے جب اس کا پانی نکلتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو نچوڑتے رہتے ہیں، جس سے کافی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گرمی میں جو ہوتا ہے اگر فریزر وغیرہ صاف نہ کیا ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے چیزیں وغیرہ رکھنے میں، اس کو سٹور کرنے میں، اس لیے گرمی میں بھی ایک دفعہ فریزر صاف کر لینا چاہیے تاکہ اچھے سے یہ کلین ہو جائے، اور ہماری جو چیزیں ہیں سٹور کرنی ہے وہ آسانی سے ہم اس کے اندر سٹور کر سکیں۔ یہاں پہ اب میں اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے فریزر کو، وہی جو میں نے وم لکوڈ تیار کیا ہوا تھا اس کو اسپنج پہ لگایا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو فریج میں اس کو لگانا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھنے میں اس کو بہت زیادہ رگڑ نہیں رہی ہوں، بالکل ہلکے ہاتھوں سے لگا رہی ہوں، کیونکہ جو یہ لکوڈ ہے یہ بہت ہی بہترین ہے، اس میں آپ کو زور آزمائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ نے بس ہلکے ہاتھوں سے اس کو رب کرتے جانا ہے، اور اس کی میل دیکھیں گے آپ بہت آسانی سے اترنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں تمام جو ہے فریج کے اندر والے پارٹ جو ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو تمام جو اسکاچ برائٹ سے ہے وہ صاف کر لوں گی، اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے برش ہے، اس کو میں جو ہے اس کے ساتھ صاف کروں گی، اس کے کافی لمبے والے آئے ہیں، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹوتھ برش جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پر بڑی سے بہت اچھے سے کلین ہو جاتی ہے، اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور تمام میل جو ہے اتر جائے گی۔ یہاں پہ آپ نے اس کو اسکاچ برائٹ سے اندر سے بھی اچھے طریقے سے تمام فریج کو رگڑ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک ٹاول لے لینا ہے، اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے۔ یہ وہی ٹاول تھا جو میں نے اس کو فریزر کے آگے پانی کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ فریج وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہی ہے۔
تو اس سے جو ہے میں نچوڑ کے اس کو اچھے طریقے سے اندر سے کلین کر لوں گی. بس اتنا سا ٹائم لگے گا آپ کو فریج صاف کرنے میں، اور آپ کی فریج جو ہے بالکل نئے جیسی ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور گوشت وغیرہ بھی آپ نے اگر اسٹور کرنا ہے تو فریزر اور فریج جو ہے اچھے طریقے سے اس کو چمکا لیں، کیونکہ گرمی میں جو ہے لائٹ وغیرہ بہت جاتی ہے. اور جب ہماری فریج صاف ہوگی اور وہ اچھے سے بہترین کولنگ کریں گی تو تبھی ہماری چیزیں بھی جو ہے فریش رہ سکیں گی. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، آپ نے تمام ٹاول کو 2 سے 3 دفعہ دھو کے اس تمام فریج کے اور فریزر کے اندر والے پارٹ میں ہر جگہ پہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے، تاکہ فریج جو ہے ہماری بالکل اندر سے بالکل بھی اس طریقے سے اگر آپ صاف کریں گے آپ کی فریج میں سے بالکل بھی اسمیل نہیں آنے والی ہے. جو فریج صاف کرنے کے بعد ایک خاص مہک ہوتی ہے یا اسمیل ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پر میری فریج سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میں فریج صاف کرتی ہوں اس کے بعد اسمیل آنا شروع ہو جائے. یہاں پہ دیکھیں تمام حصے جو ہیں اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل بھی آپ جو ہے فریزر صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کیا کریں گے. دیکھیں اندر سے ربڑ وغیرہ جو ہے بالکل صاف ستھری ہو چکی ہے، اور ہر چیز جو ہے کتنی چمک چکی ہے. صرف یہ جو لیکوڈ بنایا تھا اور جس طریقے سے میں نے صاف کیا. یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.